أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه ولا يقتله بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا تو آپ کو پوری انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے اور پوری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی بعثت پوری مخلوق کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کی بعثت صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ عالمین کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جمادات اور نباتات بھی ہیں، ہر قسم کے حیوان بھی ہیں۔ آپ کی بعثت ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہی کیوں نہ ہو، فرشتے ہی کی مخلوق کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ رحمت سے مراد آپ کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود بخشا گیا۔ رحم کرنے والے یعنی آپ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے نبوت کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا مزاج کیا ہے۔ انسان کو دوسروں کے لیے رحمت ہونا چاہیے، جس طرح سے نبی کی بعثت اور نبی تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، ایسے ہی انسان کو دوسروں کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ اس سے نبوی مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے، انسان کس طریقے سے رہے گا تو اس کا شمار انسانوں میں ہوگا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ انسان کو اپنا وجود دوسرے کے لیے رحمت بنانا چاہیے، اس لیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو کہیں پر تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ انسان کو اگر آپ جنگل میں تنے تنہا چھوڑ دیں تو اس کی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ لکھا ہے کہ انسان مدنی الطبع مخلوق ہے. مدنی الطبع ہونے کا یہی مطلب ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہتی ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتی. یہ مطلب ہے انسان کے مدنی الطبع ہونے کا. اسی لیے انسان اور جانور میں ایک بنیادی فرق ہے کہ اگر ہم کسی جانور کو جنگل کے اندر باندھ دیں، اس کا چارہ پانی اور اس کے تمام انتظامات کر دیں، وہ سال اکیلے پڑا رہے گا. کبھی بھی آپ سے وہ شکایت نہیں کرے گا کہ مجھ کو یہاں پر مجمع چاہیے یا مجھے رہنے کے لیے اپنے دوست احباب چاہیے. لیکن اگر آپ کسی انسان کو جنگل کے اندر بیابان میں صحرا میں تنہا چھوڑ دیں، چاہے کتنے اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا بنگلے کے اندر وہ رہتا ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس کی طبیعت بور ہو جائے، اکیلے رہ نہیں سکتا. تو یہ انسان کی خاصیت ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی طبیعت اللہ رب العزت نے دی ہے. وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے. پھر جب انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو مجمع میں اور شہر میں اور لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنے کی اللہ رب العزت نے طبیعت دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مل جل کر کے رہنے کے آداب بھی اللہ رب العزت نے دیے کہ انسان کس طرح سے آبادی میں اور مجمع میں اور معاشرے میں رہے گا تو وہ انسان بن کر کے رہے گا. کیا اس کے آداب ہیں؟ انسان بن کر کے رہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے صرف لفظ انسان کو استعمال کر کے انسان کو انسانیت کے آداب بتا دیے. یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان، یعنی ہم لوگ جو مخلوق ہیں اس مخلوق کو انسان کا نام دیا گیا، اس کو انسان کہا گیا. یہی لفظ انسانیت سکھلاتا ہے. ہم تحقیق میں جائیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم کو انسان کو کہا، تو انسان کس مخلوق کا نام ہے؟ ہم لوگ کہیں گے جو پیر سے چلتے ہوں، جو آنکھ سے دیکھتے ہوں، وہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے. جو اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہوں انسان، یہ جب انسان کی تعریف نہیں ہے. انسان کی تعریف یہ ہے کہ ایسی مخلوق جو دوسروں کے لیے جیتی ہو، اس کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. وہ خود اپنی زندگی نہیں جیتا، اپنی زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں. انسان دوسری مخلوق سے ممتاز ہے، نمایاں اور الگ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو دوسروں کے لیے جینے والی ہو، دوسروں کا درد دل کے اندر رکھتی ہو، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہو. یہ انسانیت ہے اور اسی کو انسان کہا جاتا ہے. انسان کا لفظ ہی بنا ہے انس سے، جس کے معنی ہے محبت، آپسی میل جول.
اس لیے ابھی کہا گیا کہ انسان انس سے ہے، وہ کبھی زندگی تنہا جنگل کے اندر نہیں بسر کر سکتا۔ آپ ایک انسان کو جنگل کے اندر اچھے سے اچھے بنگلے میں رکھ دیں، ہر طرح کی آسائش کا سامان مہیا کر دیں، لیکن ایک نہ ایک دن جا کر اس کی طبیعت بول ہو جائے گی، کیونکہ جنگل میں جینے والی مخلوق ہے ہی نہیں، اس کو آبادی چاہیے۔ لفظ انسان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو انسانیت سکھلائی ہے کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینے والا ہو، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا ہو۔ اگر ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس دل کے اندر نہیں رکھتے تو یہ سمجھیں کہ ابھی ہم کامل انسان نہیں ہوئے۔ کامل مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ابھی ہم کامل انسان ہی نہیں بنے۔ انسان بننے کے بعد مسلمان بننے کا نمبر آتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اگر کبھی بچوں کے لیے کھانا اور کپڑا مہیا نہ ہو، غربت کا احساس ہو، تو انسان کو تکلیف کے مارے رونا آ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی پڑوس میں غربت کا احساس کر کے بھی مجھ کو رونا آیا؟ یہ انسانیت ہے کہ اگر میرے گھر میں ایک دن چولہا نہیں جلا، غربت ہے، فقر فاقہ ہے، بچے رو رہے ہیں، تو اس سے تو مجھے تکلیف ہوئی، لیکن کیا پڑوس کے گھر میں چولہا نہ جلنے سے مجھ کو تکلیف ہوئی؟ جس دن پڑوس کی تکلیف کو دیکھ کر کے رونا آ جائے گا، اس دن انسان بن جائے گا۔ مسلمان بننا بہت دور کی بات ہے، پہلے اپنے آپ کو انسان بنانا چاہیے، انسانیت سیکھنی چاہیے۔ انسان جو دوسروں کے لیے جینے والا ہو، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والا ہو۔ خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، اگر میرے اپنے گھر میں سامان مہیا نہیں ہے، سوئی نہیں ہے، خوشی کا وقت جو سامان ہوتا ہے نہیں ہے، تو مجھ کو اپنی غربت کا احساس ہوتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن کیا محلے میں اور بھی گھر ہے جہاں پر انتظام نہیں ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی مجھ کو بے چینی ہوئی؟ جس دن وہ بے چینی پیدا ہو جائے گی، اس دن انسان بن جائے گا۔ ضرورت انسان کو انسان بننے کی ہے۔ پورا قرآن، پوری حدیث، پوری عبادات انسان کو انسانیت سکھلانے کے لیے ہی ہے۔ یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی ہم کو عبادات دی ہیں، ذرا سے آپ کو عجیب لگے گا، جتنی بھی اللہ رب العزت نے عبادات دی ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو یا اور کوئی عبادت ہو، انسان کو انسان بنانے کے لیے دی ہے۔ عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے۔ بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں، تمام عبادات کا مقصد، اللہ رب العزت نے جو عبادات کروائی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان واقعتاً میں انسان بنے۔ ایک مثال، نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، نماز میں ہم لوگ کئی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کی حکمتیں اور نماز کا فلسفہ بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ بار بار اللہ کی بڑائی بول کر کے انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں بڑا نہیں ہوں، میرے سے بڑا کوئی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کبھی ماتحتوں پر ظلم نہ کرے۔ کبھی اگر
ماتحت پر ظلم کرنے لگے تو اس کو اس بات کا احساس پیدا ہو کہ اللہ اکبر، مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے جو مجھ کو بھی مروڑ سکتا ہے۔ میں نے اگر اپنے ماتحت کو تکلیف دی تو مجھ سے بڑا کوئی ہے جو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ انسان کو انسانیت سکھلانے کے لیے کہ کبھی اس کو گمان نہ ہو کہ میں بڑا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میری بیوی میرے ماتحت ہے، چاہوں تو تکلیف دوں، چاہوں تو مار دوں۔ اسی لیے تکلیف دیتے ہیں کہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے اگر میں اپنی ماتحت رہنے والی بیوی کو تکلیف دیتا ہوں، مجھ سے بڑی اللہ کی ذات ہے، وہ بھی مجھ کو اس طرح سے پریشان کر سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے کہا جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، ذکر و اذکار ہو، انسان کو انسانیت سکھلاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے بھی انسانیت بھی نہیں سیکھی ہے۔ انسان کی تعریف کی گئی، جو دوسروں کے لیے جینے والا وہ انسان ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یخونہ، کبھی بھی وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ ولا یخذلہ، عین مدد کے موقع پر کبھی دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ خذل یخذلہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، وہ پریشان ہو، اس وقت آپ کی مدد چاہتا، آپ اس کی مدد چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں وکان الانسان خذولا۔ قیامت کے دن انسان نے جس انسان کے ساتھ دوستی کر کے اپنی زندگی برباد کی ہوگی، کفار و مشرکین جس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے امید لگی ہوگی۔ وہاں پر جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو یہ امید ہوگی کہ جس کی ہم نے عبادت کی وہ ہماری مدد کریں گے۔ جو بھی ہمارے پنڈت ہیں یا جو بھی ہمارے معبودان باطل ہماری مدد کریں گے، اس موقع پر ان کے دنیا کے معبود ان کی مدد چھوڑ دیں گے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ خَذُولًا، انسان عین مدد کے وقت اس کی مدد چھوڑ دے گا۔ تو مسلمان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وَلَا يَخْذُلْهُ، کبھی اگر کسی مسلمان کی مدد کرو تو وہ تو دوسرا مسلمان پیچھے نہیں ہٹتا۔ وَلَا يَظْلِمُهُ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْقِرُهُ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقیر نہیں جانتا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ آپ کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوں، عابد اور زاہد ہوں، اگر آپ کے دل میں کسی انسان کی ذرہ برابر بھی حقارت آ گئی تو آپ کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ انسان انسانیت سیکھے۔ اللہ رب العزت نے تمام تر عبادتیں اسی کے لیے دی ہیں۔ دوسروں کا درد اپنے دل کے اندر ہو، انسان دوسروں کے لیے جینے والا بنے، اور ہم لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں جیتے ہیں دوسروں کے لیے۔ انسان، میں نے کہا، تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ انسان کی طبیعت اللہ رب العزت نے ایسی دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، تنہا نہیں رہے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، شاعر نے کہا ہے کہ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر
کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ یعنی انسان کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت رہے گی، پتھر کی ہو، خدا کی ہو، کسی اور کی ہو، بہرحال تنہا نہیں رہے گا۔ انسان کی طبیعت مل جل کر کے رہنے کی ہے، اور مل جل کر کے رہنے کے آداب یہ ہے کہ انسان انسانیت سیکھے، دوسروں کا درد دل کے اندر رکھنا سیکھے، وہی انسان ہے۔ انسانیت کو سکھلانے کے لیے اور دوسروں کے درد کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے شاعر نے کہا ہے، خنجر پڑے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، یعنی تکلیف کسی کو اور کو تڑپنا ہم کو چاہیے، تکلیف کسی کو اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ خنجر پڑے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ جس دن انسان دوسروں کا درد دل کے اندر رکھ لے گا وہ انسان بن جائے گا، اور جس دن انسان بن گیا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی سے ہے مطلب۔ ہم لوگ ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ کسی کو دوسرے کی کوئی پڑی نہیں ہے۔ میں کوئی عمل کروں گا تو میرے اور سمجھ سے دوسرے کو کیا تکلیف ہوگی میں یہ کبھی نہیں سوچتا۔ یہ تو حیوانیت ہے۔ ایک جانور بھی ایسی زندگی گزارتا ہے تو اس کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر میں بھی وہی زندگی گزاروں کہ مجھ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہ رہے تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس لیے انسان کو اپنے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ رکھنا چاہیے کہ میں خوش ہوں تو اپنی خوشی کے اندر دوسروں کو بھی شریک کروں۔ خوشی کا موقع ہے تو میرے اپنے محلے میں بستی میں بیوہ یتیم اور فقراء بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں ان کو بھی، میری اپنی خوشی میں ان کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ عبادات سے جنت اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی جلدی خدمت خلق سے مل جاتی ہے۔ عبادات کر کے آپ کو جنت اتنی جلدی نہیں ملے گی جتنی خدمت خلق سے، اللہ رب العزت کی مخلوق سے محبت کر کے اس کی خدمت کر کے ملے گی۔ یہ ہم لوگوں کا پتہ نہیں کیوں ایسا جذبہ بن گیا ہے کہ جو راستہ لمبا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس کو بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کو گزارنا چاہتے ہیں۔ عبادات کے ذریعے بھی جنت ملے گی، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے، انسانیت کی خدمت اور اس کی تکلیف کا احساس اور اس کے درد کا احساس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت بہت جلد بندے کو ولایت عطا کرتے ہیں۔ ولایت اور اللہ رب العزت کا قرب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی جلدی آپ خدمت خلق کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے، عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بظاہر عبادت کرتا ہو ہمارے نزدیک، ہمارے نظر میں وہ عابد اور زاہد ہے۔ ہم نگاہ اللہ پر رکھیں، ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی ایک انسان کی، اللہ رب العزت ولایت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ مخلوق کچھ کہے نہ کہے، انسان تو اسی کو عابد کہے کہ جو بظاہر ولیے کے اندر ہو، جو بظاہر اپنے آپ کو عابد اور زاہد ظاہر کرتا ہو، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس کا دل کیسا ہے، کون میری ولایت کے لائق ہے۔ محمد ابن المنکدر ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے ولی تھے، محدث تھے۔ ان کے زمانے میں جب کبھی بھی بارش رک جایا کرتی تھی تو لوگ ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العزت بارش برسایا کرتے تھے۔ جب کبھی مصیبت آتی ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے لوگ دعا کرتے تھے۔
لوگوں نے جاننا چاہا کہ ان کی اتنی بزرگی اور ولایت کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے۔ تحقیق کی گئی، معلوم کیا گیا تو ان کی زندگی میں وہی مخلوق کا درد، انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا۔ کپڑے کی دکان تھی ان کی۔ ایک دن اپنی دکان سے آگے بڑھ کر کے راستے میں کھڑے تھے، انہی کی دکان سے ایک شخص نے کپڑا خریدا۔ کپڑا خرید کر کے جا رہا تھا، راستے میں اس کو پکڑا اور کہا کہ کپڑا کتنے میں لائے ہو، جو بھی اس زمانے کا پیسہ رہا ہو۔ کہا کہ 15 روپے کا ہے۔ دکان مالک یہ ہیں، دکان کے اندر نوکر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو دکان جا کر کے اپنی دکان کے نوکر سے پوچھا کہ تم نے کپڑا ان کو کتنے کا دیا؟ کہا کہ 15 روپے۔ 10 روپے کا کپڑا تم نے 15 میں کیوں دیا؟ کہا غلطی ہوئی۔ گاہک سے کہا کہ یہ کپڑا 10 روپے کا ہے، 15 کا نہیں ہے، آپ چاہو تو لے لو، چاہے تو نہ لو۔ اس نے کپڑا لیا، اس کو 5 روپیہ واپس کیے۔ دن بھر میں ایسے کئی گاہکوں کو وہ پکڑ کر کے لاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ میں غلط کیا گیا ہے تو اس کا حق ادا کرتے تھے۔ اس طرح کی خدمت خلق کا کام دن بھر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان کو ولایت کا مقام عطا کیا تھا۔ ہم لوگ جنت تلاش کرتے ہیں بہت زیادہ تہجد میں، بہت زیادہ نوافل اور عبادات میں، بہرحال اس میں بھی ہے، لیکن میں نے کہا وہاں دیر میں ملے گی۔ خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، بہت مختصر میں آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ خدمت خلق کے ذریعے، انسانیت کے درد کے ذریعے۔ ضرورت ہے کہ انسانیت کا درد پیدا کرے۔ خنجر پڑے کسی پر تو رکھتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ انسانیت کا درد اپنے اندر رکھنا چاہیے، تب جا کر کے انسان بنے گا۔ احادیث کے پورے ذخیرے میں آپ کو اتنی احادیث ملے گی جو انسان کو صرف انسانیت سکھلاتی ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسی مثالیں بھی آپ کو ملے گی جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ آپ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، چند ڈاکٹر آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کر لیتے ہیں، اپنے جیب سے بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو ہم لوگ ایک عجیب لفظ سے یاد کرتے ہیں، ڈاکو بولتے ہیں، لٹیرا بولتے ہیں۔ واقعتاً ہے ایسا، ان کے دلوں میں انسانیت کا درد نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ خون چیک کریں پھر بھی لکھ کر کے دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کہ ایکسرا کریں پھر بھی لکھ کر کے دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کو مریض کی تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ پہلے تو مریض کتنی تکلیف میں آیا ہے، مزید اس کو اتنا لمبا چوڑا خرچ بتا کر کے کتنی تکلیف کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت تم سے بڑا ہے، تم کو بھی پکڑنا جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ظالموں کو اپنا انجام پتہ چل جائے گا، آخرت میں نہیں پتہ چلے گا۔ آخرت تو ہے ہی ہے، دنیا میں اللہ رب العزت دکھائے کہ ظالموں کا انجام کیا ہے۔ تم بھگتو گے، تم نہیں بھگتو گے، تمہاری نسلیں بھگتے گی۔ اللہ رب العزت پکڑنا جانتے ہیں اور بہت سخت پکڑنا جانتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر خوش نہ رہیں، آج دھوکہ دیا کل دھوکہ دیا جائے گا۔ کما تدین تدان، اللہ رب العزت کا ایک نام دیان ہے، جیسی کرو گے ویسی بھری جائے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ دونوں کے لیے، اچھی کرو گے تو اچھی بھری جائے گی، اور اگر الٹی کریں گے تو الٹی بھری جائے گی۔ بہرحال بدلہ ملے گا۔ اس لیے
انسانیت کا درد رکھیں. دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کا کام نہیں ہے. میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان ہے دوسروں کی تکلیف کا احساس رکھتے. مسلمان بڑے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے وہ اسی قبیل سے تھے. آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر، نبوت ملنے کا پہلا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں. بڑی تکلیف اور شدت کی تکلیف ہے، اس لیے کہ نبوت کا بوجھ ملا ہے. نبوت ایک انسانیت سے ہٹ کر کے چیز ہے. اللہ رب العزت نے نبوت کا بوجھ ڈالا ہے. گھر کے اندر آئے، کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنے آپ پر اندیشہ لگتا ہے کہ ابھی میں اپنی جان نہ دے دوں. بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھ کو چادر اڑائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کو اس موقع پر تسلی کے کلمات کہے ہیں، وہ وہی کام ہے جو اللہ کے نبی نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی میں کیا کرتے تھے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم بخدا کبھی بھی اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کر سکتے، آپ کو غمگین نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے کام کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اپنے ذمے لیتے ہیں. بوجھ سے مراد لوگوں کا تھیلا نہیں ہے، بوجھ سے مراد لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے کماتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو شخص کما نہیں سکتا ہے اس کے لیے کماتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. پانچوں کام جو بیان کیے وہ معاشرتی کاموں سے متعلق ہے، انسان کی خدمت سے متعلق ہے. اللہ کے نبی نبوت ملنے سے پہلے یہ سب کام کیا کرتے تھے. ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی غربا رہتے ہیں، یتیم رہتے ہیں، بیوائیں رہتی ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ تلاش کر کر کے ان کی خدمت کریں. عبادات کے ذریعے سے جنت اتنی جلدی نہیں ملے گی جتنی جلدی مخلوق کی خدمت کر کے ملے گی. بہت سے بوڑھے ایسے رہتے ہیں کہ اولاد ناکارہ ہے، کمانے سے رہی، وہ اپنی اولاد کی عزت کو روڈ پر نہیں لانا چاہتے، گھر کے اندر سسکتے رہتے ہیں. اپنے معاشرے کے بوڑھوں کو تلاش کر کر کے ان کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. مخلوق کی خدمت سے اللہ رب العزت راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.